ابو محنف نے لکھا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے 10 علم 10 سرداروں کے نام مرتب کیے اور ان کو کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرنے بھیجتا رہا۔ پہلا علم عمر ابن سعد کا تھا جسے 4000 سوار دے کر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ دوسرا علم عروہ بن قیس کا تھا جس کا لشکر 2000 سوار کا تھا۔ تیسرا علم سنان بن انس کا تھا جس کا لشکر 4000 سوار پر مشتمل تھا۔ چوتھا علم کاکا فہری کے بیٹے کے لیے مفت تھا جس کا لشکر 4000 سوار کا تھا۔ پانچواں علم ہولی کو دیا گیا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ چھٹا علم قشم کے لحاظ تھا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ ساتواں علم حسین بن نمیر غدار کو دیا جس کے پاس 8000 سوار تھے۔ آٹھواں علم ابو قرار باہلی کو دیا گیا جس کے ساتھ 9000 سوار تھے۔ نواں علم عامر بن سریمہ کو دیا گیا، اسے 6000 کے لشکر پر سرداری حاصل تھی۔ 10واں علم صفس بن رابی پلید کو دیا گیا اور اسے 10000 کے لشکر کا سردار بنایا گیا۔ یہ لشکر 3 محرم سے کربلا آنا شروع ہوئے اور 9 محرم کی عصر تک رہے۔ جب تمام لشکر وارد کربلا ہو گئے تو زمین کربلا میں تل بھر جگہ خالی نہ تھی اور لشکریوں نے تمام بیابان کو پر کر دیا تھا۔ البتہ یہ لشکر باری باری کربلا آتے رہے اور اس حوالے سے لشکریوں کی کل تعداد 53,000 تھی اور حر کے لشکر کے ساتھ شامل کیا جائے تو 54,000 تعداد بن جاتی ہے۔ تاریخ میں ابن سعد کے لشکر کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 6000 نفر تھی، بعض کے نزدیک 20,000 اور بعض کے نزدیک 50,000۔ کچھ لوگوں نے 2 لاکھ لکھا اور بعض کے نزدیک 8 لاکھ ہے۔ حائری مرحوم لکھتے ہیں کہ بعض اہل تواریخ نے لکھا ہے کہ دشمن کے لشکر کی تعداد اس قدر تھی کہ اگر کوئی شخص ٹیلے یا بلند مقام پر کھڑا ہو کر دیکھتا تو جہاں تک نظر جاتی گھوڑے، افراد، تلواریں اور نیزے ہی نظر آتے تھے۔ لشکر کی کثرت اس قدر تھی کہ اسے اگر انسانوں کا امڑتا ہوا سیلاب کہا جائے تو بعید نہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 3 محرم سے 6 محرم تک کوفے کے لوہے کے بازار میں اس قدر بھیڑ اور شور و گل تھا کہ جو شخص بازار آتا تلوار خرید رہا ہوتا یا نیزہ یا تیر یا سرے نیزہ خرید رہا تھا، اور اگر یہ آلات پہلے موجود ہوتے تو ان کو تیز کرواتا، سیکل کرواتا یا ان آلات کو زہر میں بچھایا جا رہا تھا۔ ان تمام کا مقصد یہ تھا کہ ان تیز دھار آلات سے خوشبو رسول و عزیز بطول کا خون بہائیں۔ ہائے تعجب کہ ان تمام تیروں کو زہر میں مسموم کر لیے تھے اور تیر اندازوں کے ایک گروہ کے پاس ایک شبہ 1 بھالا تیر تھے تو دوسرے گروہ کے پاس 2 شبہ 2 بھالے والے تیر تھے اور تیسرے گروہ کے پاس 6 شبہ 3 بھالے والے تیر تھے جو سب فرزند رسول کے لیے بنائے جا رہے تھے۔ ابن زیاد نے جو 10 لشکر تیار کیے، سب سے پہلا لشکر عمر بن سعد کا 3 محرم 61 ہجری کو کربلا آیا جس کے ساتھ 4000 اور 6000 سپاہی تھے۔ اسی کا پہلا علم تھا اور فرات کے کنارے اپنا ڈیرا جمایا۔ عمر بن سعد سے پہلے حر بن یزید ریاحی کربلا میں موجود تھا اور اس نے امام حسین کو اس خشک اور بے آب و گیا صحرا میں اترنے پر مجبور کیا تھا۔ حر کو عمر ابن سعد کے کربلا آنے پر دل میں خیال آیا کہ یہ لشکر بھی حضرت حامس آل عباس سے جنگ کرنے آیا ہے اور حضرت پر زندگی تنگ کر دے گا اور اس کا سبب میں بنا ہوں، لہٰذا اپنے کیے پر شرمندہ ہو گیا اور ہمیشہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت اور مذمت کرتا رہا کہ یہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو کس قدر ظلم کے طوفان میں پھنسا دیا اور تمام اہل بیت کو دشمنوں کے چنگل میں پھنسا دیا۔ اس لیے یہ حال معلوم کرنے کے لیے کہ ابھی جو لشکر آیا ہے امام حسین سے جنگ کرنے آیا ہے یا ویسے ہی آیا ہے، دکھی دل اور پریشان حالت میں اٹھا اور ابن سعد کے پاس آیا، سلام کیا۔ عمر نے جواب دیا، حر کو خوش آمدید کہا، پھر اپنے امیر ابن زیاد کا فرمان حر کو دکھایا اور فخر کیا۔ جناب حر نے جب عمر بن سعد کو جنگ کے لیے تیار دیکھا تو بہت پرملال اور شکستہ دل ہو گئے اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا، لیکن خاموش رہے اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، اس انداز میں کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ مرحوم مفید علیہ الرحمن نے ارشاد میں لکھا ہے کہ جب ابن سعد ظالم کربلا کی زمین پر ٹھہر گیا تو عروہ بن قیس جو کوفہ کا ایک نامور بہادر تھا کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور امام حسین سے پوچھو کہ آپ اس طرف کیوں آئے ہیں۔ عروہ خود وہ شخص ہے جس نے امام کو خط لکھا تھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی تھی،
لہٰذا ابن زیاد کا حکم سنتے ہی رنگ پیلا ہو گیا اور خجالت کا پسینہ پیشانی پر نمودار ہو گیا۔ اس نے سر نیچے کر لیا، تھوڑی دیر بعد سر اوپر کیا اور کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ عروہ وہ امام حسین کے پاس جانے سے انکار کر رہا ہے تو لشکریوں کی طرف منہ کر کے کہا، تم میں سے ایک شخص جائے اور امام حسین سے پوچھ کر آئے کہ اس طرف کیوں آئے ہیں۔ کسی سپاہی نے جواب نہ دیا کیونکہ ان میں اکثریت نے امام کی خدمت میں ہاتھ لکھے تھے اور دعوت دی تھی، اس لیے سب سر نیچے کیے کھڑے تھے۔ بلا آخر قصیر بن عبداللہ جو بہادر، شجاع، بے باک، نیز بے حد بد اخلاق اور بے حیا تھا، اٹھا اور کہا کہ جب کوئی نہیں جاتا تو میں حسین کے پاس جاتا ہوں، اور اگر تم حکم دو تو میں اس کو قتل بھی کر دوں گا۔ ابن سعد کو اس کی بے حیائی اور بے شرمی سے اپنی بے حیائی بھول گئی اور کہا، قتل نہیں چاہتا، صرف یہ پوچھنا ہے کہ دیار میں کیسے آئے ہو۔ قصیر بن عبداللہ نے اس حال میں نکلا کہ تلوار کمر سے لٹکائی ہوئی تھی اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے امام کا خیام کی طرف روانہ ہوا۔ جب امام حسین کے خیمے کے قریب پہنچا تو با آواز بلند نعرہ لگایا، اے حسین، اے حسین۔ حضرت نے یہ آواز سنی اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بے ادب کون ہے جو اس طریقے پر آواز دے رہا ہے؟ ابو ثمامہ ساعدی امام کے خیمے کا پہرے دار تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کو پہچان کر واپس امام عالی مقام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، یہ روئے زمین کا بدترین شخص آپ کی طرف آیا ہے جو پاگل، بے باک، گستاخ اور بد زبان ہے۔ اس کا نام قصیر بن عبداللہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا چاہتا ہے؟ ابو ثمامہ ساعدی جلدی سے اس شخص کے پاس گئے اور کہا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں اس خیمے میں داخل ہوں۔ ابو ثمامہ نے فرمایا، بہت اچھا، لیکن تم اسلحہ کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتے، اسلحہ اتار کر باہر رکھ دو، پھر اندر جا سکتے ہو۔ قصیر نے کہا، یہ کام نہیں ہوگا اور نہ میں تمہاری بات سنتا ہوں بلکہ اسلحہ سمیت اندر جاؤں گا۔ ابو ثمامہ ساعدی بولے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، اگر اندر آنا چاہتا ہے تو جب تک خیمے سے نہ نکلے گا میں تیری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا۔ قصیر بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ تم میری تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ابو ثمامہ نے کہا، تو اپنا مطلب بتا کہ میں خود امام سے پوچھ لوں اور تجھے جواب دوں، ورنہ میں تمہیں خیمے کے نزدیک بھی نہ آنے دوں گا کیونکہ تو فاسق اور فاجر شخص ہے۔ قصیر نے کہا، تم مجھ ایک شخص سے اس قدر خائف کیوں ہو؟ ابو ثمامہ نے کہا، اے فاجر و فاسق و کافر، امام کی بارگاہ کعبہ کی مثل ہے، احترام سے وہاں جانا چاہیے اور کعبے کے پاس اسلحے کی اجازت نہیں۔ قصیر کہنے لگا، پس میں واپس جانا چاہتا ہوں اور اپنا پیغام بھی تمہیں نہیں دیتا۔ ابو ثمامہ نے کہا، جاؤ جہنم میں۔ وہ مالون تیر ہوردہ رچھ کی طرح مڑ گیا اور ابن سعد کو تمام واقعہ سنایا۔ مقتل ابی محنف میں ہے کہ ابن سعد نے حزیمہ نامی ایک شخص کو بلایا اور کہا، امام کے پاس جا کر بڑے ادب سے یہ پوچھو کہ اس طرف کیوں آئے ہو۔ یہ حزیمہ اندر سے محب اہل بیت اور بہت نیک شخص تھا، لیکن کسی کو دل کا راز نہ بتاتا تھا۔ چنانچہ بڑے سکون و وقار سے شائستگی سے امام حسین کے خیام کی طرف گیا۔ جب خیام کے قریب پہنچا تو بڑے ادب اور احترام سے صدا دی، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ امام حسین نے اصحاب سے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ شخص نیک کردار اور اچھا انسان ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ زہیر بن کین آگے بڑھے اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ حزیمہ نے کہا، دنیا میں آخرت کے بادشاہ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ زہیر نے کہا، بہت اچھا، اسلحہ رکھ دو اور پھر مشرف ہونا۔ حزیمہ نے کہا، ٹھیک ہے، تلوار رکھ دی اور خیمہ کے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی اس کی نظر امام حسین پر پڑی، آپ کے قدموں میں گر پڑا اور امام کے پاؤں کے بوسے لینے کے بعد عرض کیا، اے مولا، اے آقا، مجھے ابن سعد نے بھیجا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ آپ اس طرف کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، تمہارے خطوط مجھے اپنے وطن سے دور کر کے تمہارے دیار میں لائے ہیں۔ اس سے کہہ دو کہ اے بے حیا، مجھے تم نے اپنی مظلومیت کا لکھا کہ ہم عاجز ہیں، ہماری نصرت کرو، اور اب جب مکہ و مدینہ سے آ گیا ہوں تو پوچھتے ہو کہ کس لیے آیا ہوں؟ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حزیمہ نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، خدا ان پر لعنت کرے جنہوں نے آپ جیسی محترم شخصیت کو اپنے وطن سے نکال کر مشکل اور پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور اب وہ ابن زیاد کے حواس میں سے ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم جاؤ، میرا یہ جواب اپنے سردار کو دو کہ تمہارے خطوط مجھے ان صحراؤں بیابان میں لائے ہیں۔
حذیمہ نے عرض کیا میں قربان جاؤں اور میرے قدم کٹ جائیں اگر آپ کی محبت کی گلی سے نکلیں، کیونکہ آپ کے قدموں میں بہشت ہے اور وہاں جہنم۔ امام علی مقام جناب حذیمہ کے پختہ عقیدے سے خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعا کی، تمہیں ہمیشہ خدا کی رحمت اور مغفرت نصیب ہو، کیونکہ تم نے اپنی جان کو ہم سے پیوست کیا ہے۔ عمر بن سعد کو اطلاع ملی کہ حذیمہ امام کے کارواں سے ملحق ہو گیا ہے اور عالمین کے سلطان کی نوکری اختیار کر لی ہے، تو ابن سعد کو بہت غصہ آیا اور صاحب ارشاد کے مطابق اس نے قرہ بن قیس حنظلہ کو بلایا اور کہا حسین کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس طرف آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرہ بن قیس امام کے خیام کے قریب آیا تو حضرت نے اسے دیکھا اور اصحاب سے پوچھا کہ اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ حبیب بن مظاہر اسدی نے عرض کیا میں جانتا ہوں، یہ حنظلہ ہے اور بنی تمیم کا شخص ہے۔ پہلے تو یہ شخص صالح، نیک اور اچھا تھا، میرا گمان تک نہ تھا کہ یہ بھی ابن سعد کے ساتھ آئے گا۔ اتنے میں قرہ بن قیس امام کے پاس آیا اور سلام کیا، ابن سعد کا پیغام دیا۔ امام نے فرمایا کہ عمر سعد سے کہہ دو تمہارے شہر کوفہ والوں نے مجھے خطوط لکھے، وفود بھیجے اور کوفہ آنے کی دعوت دی ہے۔ میں ان کی دعوت پر کوفہ آیا ہوں، اگر تمہیں میرا اس طرف آنا پسند نہیں تو میرا رستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قرہ نے جواب لے لیے اور واپس جانے لگا تو حبیب بن مظاہر نے کہا اے قرہ، ہائے افسوس تم پر، کیا پھر انہی ظالموں اور ستمکاروں کے پاس جا رہے ہو اور امام مظلوم و غریب کی نصرت سے دور بھاگ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند متعال نے ان کے اباہ کا صدقہ ہمیں اور تمہیں دین عطا کیا اور ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے؟ قرہ نے جواب میں کہا امام حسین علیہ السلام کا پیغام ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر جو مصلحت ہوئی انجام دوں گا۔ قرہ نے جا کر ابن سعد کو امام حسین کا جواب سنایا تو عمر بن سعد نے کہا میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے امام کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ بہر صورت امام حسین علیہ السلام کے جواب سے عمر بن سعد خوش ہوا، کیونکہ اس قسم کے جواب کی توقع نہ رکھتا تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ امام حسین حکومت کی لالچ میں کوفہ آئے اور حضرت کی شجاعت، جرأت اور دلیری سے ڈرتا بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت خود جنگ کرنے نکل آئے اور تلوار چلانا شروع کی اور غیرت الہی حرکت میں آ گئی تو اس لشکر کے دریا کو اٹھا کر لپیٹ دیں گے۔ لیکن جب اس ربا صفت انسانوں کو یقین ہو گیا کہ امام طبعاً حکومت کی طرف مائل نہیں اور نہ ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مکمل ارادہ ہدایت اور تبلیغ کا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور دنیا و آخرت کا خوف اس کے دل سے زائل ہو گیا۔ چنانچہ ابن زیاد کو خط لکھا۔ مرحوم شیخ مفید لکھتے ہیں کہ عمر بن سعد نے خط میں یہ لکھا حسان بن قائد بن بکرہ الابسی کہتا ہے میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا کہ ابن سعد کا خط پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد از حمد خدا میں نے کربلا پہنچتے ہی کسی کو امام حسین کے پاس بھیجا تاکہ ان کے ادھر آنے کا مقصد دریافت کروں، تو حضرت نے فرمایا کہ کوفے کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر دعوت دی، پے در پے وفد بھیجے اور میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کوفہ آ گیا۔ نیز انہوں نے فرمایا کہ اگر کوفہ والوں کو میرا ادھر آنا ناپسند ہے اور وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہو چکے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، واسلام۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے خط پڑھا اور کہکا لگایا اور کہا کہ اب ہم نے اس کو گھیر لیا ہے تو وہ نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب ہم اسے قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ابن سعد کے اس خط کا جواب یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تمہارا خط پڑھا تو حالات کا پتہ چل گیا، تم حسین پر گرفت مضبوط اور تنگ کرو، یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ اس کے تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، واسلام۔ عمر بن سعد کی امام حسین سے ملاقات۔ سید عبد الفتاح مرحوم نے تبر المذاب میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے کسی کو امام کی خدمت میں پیغام دے کر بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے رات کو تنہائی میں فرات کے کنارے ملاقات کروں۔ امام نے 2 اصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین شدہ جگہ اور وقت پر رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے۔ جو ہی فرات کے کنارے پہنچے عمر بن سعد دوڑ کر آیا اور امام کے قدموں میں گر پڑا اور کافی دیر تک حضرت کا سر و سینہ چومتا رہا اور خوشبو لیتا رہا۔ پھر حضرت کو ایک دری پر بٹھایا اور 2 زانو ہو کر حضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد عرض کیا سبت رسول کی جو شان ہے وہ برقرار ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا توفیق دے۔ عمر بن سعد مسکرایا اور کہا کہ اگر قابلیت ہو تو۔ پھر ہر قسم کی باتیں ہوئیں، بلا آخر
ابن سعد نے عرض کیا میں قربان جاؤں، آپ کیسے اس طرف تشریف لائے ہیں؟ امام نے فرمایا اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن اور حرم سے دور کیا ہے۔ انہوں نے اس قدر خطوط لکھے اور وفود بھیجے کہ میرا مکہ میں رہنا حرام کر دیا، لہٰذا پہلے میں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا، پھر میں خود ان کے شہر میں چلا آیا، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ کوفیوں نے مسلم سے کیا سلوک کیا۔ ابن سعد نے عرض کیا میں قربان جاؤں، کوفیوں کی بات پر اعتماد کیوں کیا؟ وہ آپ کے باپ اور بھائی سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم نہیں تھا؟ تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن جو شخص راہ خدا میں دھوکہ اور فریب کرے، ہم جانتے اور سمجھتے ہوئے راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا آپ درست فرما رہے ہیں کہ اب کوفیوں کے نفاق نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اور آپ نے بھی جان بوجھ کر ان مصیبتوں کو گلے سے لگایا ہے، لہٰذا اپنی اس مشکل اور پریشانی کا حل سوچیں۔ حضرت نے فرمایا میری پریشانیوں کا حل یہ ہے، مجھے مدینہ یا مکہ یا کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، وہاں کے لوگوں کی طرح ایک فرد ہو کر رہوں گا اور وہیں زندگی گزار دوں گا۔ عمر متاثر ہوا اور کہا میں آپ کی یہ خواہش ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر وہ قبول کر لے تو میرے دین اور اس کی حکومت کی بھلائی اسی میں ہے۔